معیشت رمضان کا رزق کی تنگی جو ہو جاتی ہے اس سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ زندگی بھی یہاں کی بھی جہنم ہو جاتی ہے، اور جس کی یہاں کی زندگی جہنمی ہے وہاں کی زندگی بھی جہنمی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرے، محتاجی اور محرومی کی زندگی بسر کرے، اور اس کے بعد مطمئن ہو کہ کوئی بات نہیں، یہاں یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس طرح سے جس طرح ہوتا ہے گزارا کر لیجئے، بس اگلی زندگی میں آنکھیں بند کی ہم نے اور جنت کے اندر ہم چلے گئے صاحب، یہ کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ وہ اس لیے کہ وہ زندگی کو مسلسل قرار دیتا ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ندی چلی آ رہی ہے، پہلے ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر وہ باغ کی باڑ کے نیچے سے باغ میں داخل ہو جاتی ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ زندگی وہی ہوتی ہے جو آب رواں کی طرح ندی کی طرح آگے چلتی ہے۔ زندگی ایک مسلسل زندگی جانے کا نام ہے۔ جس قسم کی یہاں زندگی بسر ہو رہی ہے اسی قسم کی زندگی آگے جا کے بسر ہوگی۔ یہ اتنا واضح ہو جائے کہ کسی حادثے کی وجہ سے، اتفاقیہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلتے ہوئے گڑھے میں گر جانا یہ اور بات ہے، لیکن گڑھے میں گرنے کے بعد مطمئن ہو جانا کہ اصل زندگی یہی گڑھے کی ہے، یہ باہر کی زندگی نہیں ہے، یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اس چیز کو، اس زندگی کو جو محتاجی اور محرومی اور مسکینی اور رزق کی تنگی کی زندگی ہے اس پہ مطمئن ہو جانا اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہے جہنمی زندگی۔ اور یہاں تو معاملہ اس سے الٹ، یہی نہیں کہ اس زندگی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو روایات میں بھی آپ لیجئے تو یہ دنیا جیل خانہ ہے جس میں مومن پھنسا ہوا ہے۔ اس دنیا میں مومن کی حالت یہ ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی کی حالت ہوتی ہے۔ دنیا ایک لاش ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اور جب تصوف میں آئیے تو پھر تو پوچھئے ہی نہ، اس میں تو سارا دار و مدار ترک کے اوپر ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ترک۔ ارے صاحب یہ ہر آرزو کا ترک۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے آرزو ہی تو، یہ بھی تو ایک آرزو ہے نا کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں، اسے بھی ترک کرو۔ وہ بدھ مت کا نروانہ جسے کہتے ہیں، بات اور چلی جائے گی، یعنی دل میں یہ آرزو اور خواہش بھی نہ پیدا ہو کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، ایسی زندگی ہو کہ اس کے بغیر آرزو کے ہی وہ چھوڑ دی جائے۔ وہ آپ کے ہاں کا تصوف آ گیا۔ اور یہاں قرآن دونوں کو جنتان کہہ رہا ہے، یہاں کی دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت۔ اور ابھی وہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ دونوں جنتیں ملی ہوئی ہیں، دور دور نہیں ہیں۔ تو فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہیں، جاری چشمے ہیں، بہنے والا پانی ہے، ہمیشہ نیچے ابلتا چلا آئے گا مسکوب، اور بہتا چلا جائے گا، اور کوئی کسی چشمے کے سامنے بند لگا نہیں سکے گا صاحب۔ یوں ہی کسی نے لکیریں کھینچ کے کہا یہ میری زمین ہے، وہ جنت کی زندگی نہ رہی۔ عینان تجریان، جنتی زندگی کی یہ کیفیت ہوگی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جنتی زندگی کا، جس کو اسلامی نظام کہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے کہ جس بستی میں کسی ایک شخص نے بھی رات کو اس طرح بسر کی کہ وہ بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں وہ تجریان، وہ چشمے جو جاری چشمے رہتے ہیں جنتی زندگی میں۔ آپ سمجھ لیے نا بات آپ نے، جنت میں نا، جنتی زندگی میں کہیے۔
فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھر اب مختلف نعمتیں، ہر قسم کی لطیف اور لذیذ پھل، قسم قسم کے، انواع و اقسام کے، یہ سب چیزیں میسر ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو ہر آیت کے بعد چلا آ رہا ہے نا۔ بتاؤ کہ خدا کی کن کن قدرتوں کرشمہ سازیوں سے تم ان تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے ان کو۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے چل کے ایک جگہ صوفوں کا بھی ذکر آتا ہے، پردوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں۔ یہاں وہ جو فرشی نشستیں قالینوں کے اوپر ہوتی ہیں، ان میں ذرا اس سے پہلا دور جو تھا ہمارا، جب ابھی یہ صوفوں والی نشست نہیں تھی، تو یہ فرشی نشستیں بھی بڑی پرتکلف اور بڑی پر آسائش ہوتی تھیں۔ یہ قالین اسی دور کی چیزیں یادگار ہے، اور تکیے ہوتے تھے، ان تکیوں کے سہارے آسائش سے، آرام سے، نہایت پرتکلف فرشوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور تکیوں کے متعلق کہا، ایک تو ہوتا ہے نا یہ ابرا جو اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے جس کو استر اس کے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوپر اس کے کیا ہوگا اس کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے استر بھی بڑے بڑے دبیز ریشموں کے ہوں گے۔ یہاں یہ آپ کو یاد ہے نا، آپ کی شریعت جو چلی آ رہی ہے اس میں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ جنت کی زندگی میں خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تکیوں کے ابرے چھوڑ استر تک بھی جو ان کے ہوں گے وہ موٹے ریشموں کے ہوں گے، ریشمی ہوں گے، حریر و اطلس کے ہوں گے۔ اور یہاں کی زندگی میں یہ سب چیزیں حرام، اور یوں ہی آنکھ بند کی ہر حرام چیز حلال۔ زیورات سونے کے تو ایک طرف رہا، قرآن میں آگے آئے گا ظروف برتن چاندی سونے کے قرآن نے کہا ہوا ہے، بلوری آپ گینے کہا ہوا ہے۔ وہ یہاں کی جنتی زندگی بھکاریوں کی، گداگروں کی زندگی نہیں بتاتا۔ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسائش اور رہائش کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے متمتع ہونا، اتنی سی بات ہی ہے اس میں کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے قائم کی ہیں اس کے مطابق ان کا استعمال کرنا، ان سے متمتع ہونا۔ یہ تو قرآن کے اندر جنتی زندگی کی یہ چیزیں قرآن نے شناختی بتائی ہیں، یہ کہ یہ ہوں گی تو یہ جنتی زندگی کہلائے گی۔ تو قرآن جس چیز کو جنتی زندگی کی چیزیں کہہ رہا ہے، ان کے متعلق یہ چیزیں کہ صاحب یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ بہرحال آگے چلی آ رہی ہے۔ اب تو ہم آ رہے ہیں یہ 27واں پارہ ہے، 28ویں یا 29ویں 30ویں پارے میں، تو آپ دیکھیں گے تفاصیل جو آئیں گی جنتی زندگی کی۔ یہاں کی بڑی سے بڑی پرتکلف زندگی بھی جسے کہتے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی جو ہے، وہ بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے سر، جس میں برتنوں تک چاندی اور سونے کے اور آپ گینے جو ہیں وہ گنائے گئے ہوں، اور کیا آپ چاہتے ہیں۔ خیر، استبرق وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہ ہے، میں نے پھر کہا تھا، پہلے کہا تھا دو جنتیں، یہاں کہا ہے کہ یہ دونوں جنتوں کے پھل جو ہیں ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ وہی چیز جو میں نے عرض کی ہے کہ زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، مسلسل چلتی ہے۔ یہ حسن عمل کے جو نتائج جنت میں ہم، آخرت میں ہم جا کے کہتے ہیں نکلیں گے، قرآن کی روح سے وہ نتائج اس دنیا کے اندر نکلیں گے۔ یہاں کی زندگی جنتی زندگی ہوگی، ان کی خلاف ورزی سے یہاں کی زندگی جہنمی زندگی ہوگی۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، دونوں جنتوں کے پھل ملے ہوئے آپس میں ہوں گے، مسلسل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،